اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھیں محمد ایک اور صلوات پڑھ لیں لانگ لے کے آؤ لانگ عزادارہ نے حسین رضوی کالج بامبے کی یہ 4th مجلس ہے ہاؤ ٹو پروٹیکٹ اسلام ان 21st سینچری 3 دن سے آپ سے معروضے کر رہا میں اور آج 4تھا دن امام کے اس جملوں پر کہ جو حسین ابن علی نے عاشورہ کے دن ہم سے ہیلپ مانگی حسین نے ہیلپ نہیں مانگی ہم کو آنر دیا اٹس ریئلی آنر فار us کہ اگر ہم امام حسین کی مدد کریں میں نے آج یہ پہلی مرتبہ بولا یہ جملہ ریئلی اٹس ریئلی بگ آنر فار us اگر ہم حسین کی مدد کرتے اس لیے کہ اگر حسین کی تو مدد کرو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے فار ایور اگر مدد نہیں کرو گے اسلام کی امام کی تو اندھیروں میں جاؤ گے لوگ بھول جائیں گے تم کو لوگ یاد نہیں کریں گے ختم ہو جاؤ گے بڑی بڑی حکومتیں ختم ہو گئی بڑے بڑے لوگ ختم ہو گئے جنہوں نے کچھ نہیں کیا اپنی زندگی میں جنہوں نے اپنے لیے زندگی گزاری جو اپنے لیے زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی کے ساتھ وہ ختم ہو جاتا بالکل ایبسلیوٹلی ختم ہو جاتا اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا لیکن جو امام کے لیے کام کرتا ہے جو اسلام کے لیے کام کرتا ہے وہ فار ایور زندہ رہتا ہے اگر اب آپ ڈیسائیڈ کریں آج کی مجلس میں یو ڈیسائیڈ کہ تم کو رہنا کیسے ہے ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم اس طرح لائف کو سپینڈ کر کے بامبے میں ہمارا نام رہے گا ہم زندہ رہیں گے آج ایک واقعہ پڑھوں گا تو اگر یہ سمجھ رہے کہ ہم ایسی رہ کے زندہ رہیں گے تو آپ انصاف سے بولو بامبے میں کتنے لوگ آئے اور کتنے چلے گئے بڑے بڑے سیٹ بڑے بڑے بزنس مین بڑی بڑی ہستیاں ملینز آف ڈالر اکاؤنٹ میں آرام باغ میں یا رحمت آباد میں آرام کر رہے کوئی ان کی خبر پہ جانے والا نہیں ہے گریف پہ جانے والا نہیں لیکن آج وہ زندہ ہے کہ جو ہمیشہ جنہوں نے امام کے لیے کام کیا جنہوں نے اسلام کے لیے کام کیا پلیز سیریسلی سنو میں کیا بول رہا ہوں آپ کیا چاہتے ہم کیا چاہتے پوری دنیا کو میں اٹھا کے دیکھ لیا زندہ کون ہے سب ختم ہو گئے غریب ہے لیکن اس نے کام کیا اب چھوٹا اگزامپل دے دو آپ کے خوجہ مسجد 100 برس پہلے کی تاریخ ہے نا اس وقت 2 آدمی شہید ہوئے آپ کی جماعت کے ان کی تصویریں آج بھی مسجد میں لگی ہوئی ہیں خوجہ مسجد میں جامع مسجد میں آپ کے آج بھی رکھی ہے 100 برس کی وہ لوگ کوئی کروڑ پتی یا دولت مند ایسے بڑے ہائی فائی نہیں تھے انہوں نے اسلام کے لیے آپ کو بچانے کے لیے کمیونٹی کے لیے اس دین کے لیے امام حسین کے لیے لبیک کہا اور کام کیا مسجد بنوائی ایک ریولوشن لایا
وہ لوگ بھوج کے تھے نا، میں گیا تھا بھوج، مجھے بتا گیا کہ وہ وہیں کے لوگ تھے. یہ وہ بھوج اس زمانے میں 100 برس پہلے، دنیا کتنی پیچھے تھی اس زمانے میں، لیکن ان لوگوں نے کام کیا، جان دی اپنی. اس وقت جنہوں نے ان کو ختم کیا وہ لوگ یہ سمجھے کہ ہم کامیاب ہو گئے ان کو مار کے، لیکن وہ اندھیرے میں گئی، یہ زندہ ہے. سمجھے میری بات؟ اولاد بھی نہیں پوچھے گی، کوئی نہیں پوچھے گا. if you don't work، جذبے کو پیدا کرو. میں جو 4 دن سے بول رہا ہوں وہ یہی بول رہا ہوں. unless you do something، کام کرو گے اسلام کے لیے. اب دوسرا ایگزامپل تو کل میں نے شیخ نمر کا ایگزامپل دیا تھا. آج شیخ نمر زندہ ہے، ہر آدمی جانتا انڈیا سے ان سے کیا رشتہ ہے، ہم سے کیا رشتہ ہے. شیخ نمر کا کوئی ریلیشن شپ ہے، کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، کوئی ہمارا بھائی ہے. آپ نے کیوں پڑھی فاتحہ ان کے لیے؟ 1000 لوگ مرتے، کیوں آپ نے ان کو یاد کیا؟ آج بھی لوگ یاد کر رہے. وائی 1 سال ہو گیا، اس لیے کہ اس بندے نے کام کیا. if you work، تم زندہ. ادروائز تم کو معلوم ہے نیچے کیا ہے؟ منو خاک ہے، اندھیرا ہے. یہ ساری عبادتیں ایک طرف، پھر بول رہا، ساری عبادتیں ایک طرف، نصرت امام ایک طرف. You understand what I mean؟ ساری عبادتیں ایک طرف، امام کی مدد، اسلام کی مدد ایک طرف. دوسرا ایگزامپل دو، عاشورے کے دن، شب عاشور، ایک کرسچن عیسائی نیولی میرڈ کپل، ہسبینڈ وائف اور اس کی ماں، کربلا سے جا رہے تھے. انہوں نے کربلا کے میدان میں سر نگاہ ڈالی، 1 لاکھ کی فوج کھڑی ہوئی ہے یزید کی، ظالم کی. وہ گھبرا گئے، پوچھا کہ یہ کیوں کھڑے ہوئے، کون ہے یہ لوگ؟ تو کہا یہ یزید کی فوج ہے، حکومت کی فوج ہے. کہا کیوں آئی ہے؟ کہا جنگ ہے. تو کہا کب ہے جنگ؟ کہا کل. کس سے لڑ رہے؟ لوگوں نے کہا حسین ابن علی سے. یہ جانتا تھا مولا حسین کو، سب جانتے تھے. کہا کون حسین ابن علی؟ رسول کا نواسا، کرسچن ہے. لوگوں نے کہا ہاں. اس نے یہ 3 آدمی نئی شادی کر کے، بیوی کو لے کے، ماں کو لے کے اندر آئے کربلا میں. ایک سائڈ کے اوپر یزید کی فوج ہے، پلیز غور سے سن. ایک سائڈ کے اوپر یزید کی فوج ہے، دوسری سائڈ پہ مولا حسین کی فوج. اس نے پلٹ کے دیکھا یزید کی فوج. یزید کی فوج میں پوری دنیا شراب ہو رہی، گناہ ہو رہا، میوزک چل رہی، غنا ہو رہا. اور پلٹ کے ادھر دیکھتا ہے، چھوٹی سی آرمی ہے حسین کی، 72 لوگ ہیں. کوئی سجدے میں ہے، کوئی قنوت پڑھ رہا، کوئی اللہ کی عبادت کر رہا، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا. یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے چہروں پہ ایک پیس ہے، اطمینان ہے. اور یزید کا جو لشکر ہے دہشت معلوم ہو رہی. تو اس نے حسین ابن علی کے پاس آیا اور آ کے کہا، سلام کر کے کہا کہ فرزند رسول، میں آپ کی آرمی کو جوائن کرنا چاہتا ہوں. حسین نے کہا تو واپس جا، تو نے ابھی شادی کی ہے، تیرے ساتھ تیری بیوی ہے، تیری ماں ہے، گھر جا. یہ لوگ میرے گلے کے لیے ہیں. کہا نہیں، اب میرے آنکھیں کھل گئیں، میں جان دینا چاہتا. حسین نے کہا نہیں، واپس جا. 3 دفعہ بولا. اس نے فورس کیا کہ آپ مجھے اسلام سکھائے، مجھے کلمہ پڑھائے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا اور میں آپ کی طرف سے لڑوں گا. تو ہوا کیا؟ وہ جوائن کیا امام حسین کو شب عاشور. اس کی کوئی عبادت نہیں تھی، کرسچن تھا. شب عاشور اس نے جوائن کیا حسین کی آرمی کو.
عاشورے کے دن وہ شہید ہوا، اس کا نام کیا تھا؟ وہب کلبی۔ وہب کلبی، یاد رکھو نام وہب کلبی۔ اس کی ماں بھی ہے مسلمان ہوئی، بیوی بھی مسلمان ہوئی، وہ لوگ اسیر بھی ہوئے، درباروں میں بھی گئے بیویوں کے ساتھ۔ وہب کلبی شہید ہوا۔ آج 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 امام زمانہ وہب کلبی کو سلام کرتا ہے، کیا کہہ کے سلام کرتا ہے؟ بیبی انتا و امی تبتم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ شہدائے کربلا کی زیارت کا یہ جملہ ہے جو میں بول رہا ہوں۔ شہدائے کربلا، زیارت وارثہ میں جب آپ شہدائے کربلا کی زیارت پڑھتے اس میں یہ جملہ ہے کہ بیبی انتا و امی تبتم، کہ اے وہب کلبی تیرے اوپر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں۔ یہ آنر ہے، یہ عزت ہے۔ ایک رات پہلے آیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا گیا۔ ہر معصوم چھٹے امام سے لے کے زمانے کے امام تک روز سلام کرتے، روز یہ بولتے آج شب جمعہ ہے، آج آپ نے زیارت وارثہ پڑھی ہوگی، زیارت وارثہ میں تم نے کہا کہ بیبی انتا و امی تبتم وہب۔ آج جب جاؤ کربلا، شہدائے کربلا کی جو ذریعہ ہے اس پہ سیکنڈ نمبر پہ ان سیکنڈ لائن میں ان کا نام لکھا ہوا ہے، شہداء کے جو نام ہے اس میں وہب کلبی کا نام ہے۔ یہ آنر ہے جو میں نے کہا نا کہ if you do something for Islam, if you do something for Imam Hussain, you will get this honor. Otherwise 100 برس میں پورے بامبے میں کس کا نام ہے؟ کتنی بڑی بڑی جماعت کے لوگ آئے چلے گئے، بڑے بڑے کاروباری چلے گئے، لیکن آج وہ 2 آدمی زندہ ہے، 100 ایئر سے تصویر لگی ہوئی ہے۔ تو بابا if you do you will get it, if you don't do ایسی زندگی گزارو گے بامبے میں اور چلے جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ اس اندھیرے میں، اس جگہ پہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کہاں جاؤ گے؟ اس اندھیروں میں جاؤ گے؟ پلیز میں یوتھ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنی تھنکنگ کو بدلو، سوچو، پلان کرو، پلان کرو، پلان کرو۔ اگر تم نے پلان کیا تو تمہاری زندگی بچ جائے گی۔ ایک اور بات بولوں، تیسرا ایگزامپل دوں۔ لاسٹ ایئر سارے نیوز پیپرز میں یہی سارے جگہ پر ایک آدمی کا نام چل رہا تھا محرم کے بعد، ابراہیم زکزکی۔ نام سنا؟ ابراہیم زکزکی۔ پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہوا۔ کیوں؟ یہ بندہ سوڈان کا، یہ بندہ نائجیریا کا، نائجیریا افریقن کنٹری، نائجیریا میں میں جانتا نائجیریا کو، وہاں کے لوگوں کو 70 تک، ارلی 80 تک 1% علی والے تھے، 1% شیعہ تھے، جسٹ 1%۔ ابراہیم زکزکی، بامبے میں بھی پروٹیسٹ ہوا۔ ابراہیم زکزکی 1980 میں ایران آئے، رہبر انقلاب سے ملاقات کی۔ آقا خمینی اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، آقا خمینی سے ملاقات کی۔ ملاقات کر کے آئے تھے، دشمن اہل بیت تھے، آقا کے پاس سے کچھ درس لے کر اٹھے تو محب اہل بیت ہو گئے، گئے واپس اپنے ملک میں۔ جا کر آپ کو پتا ہے اس بندے نے کام کتنا کیا؟ 3 ملین۔ اگر تم گننے بیٹھو، کاؤنٹ کرنے بیٹھو، دن نکل جائیں، 3 ملین، 30 لاکھ۔ ایسے ماحول میں اس بندے نے پروپوگیشن کیا۔ 10 سال کے اندر اس بندے نے 10-15 سال میں 2000 تک 20 سال میں 3 ملین لوگوں کو شیعہ بنایا۔ ایک صلوات تو پڑھیں یار۔ مذاق ہے؟
اٹس اے جوک. 3 ملین میں تو کم بول رہا. ان کی وائف, میری بات میری ماں بہنیں سن رہے, ان کے لیے میسج فار یو آلسو. ان کی وائف, ان کے بیٹے, ان کی بیٹیاں پہلے خود دین سیکھا, پہلے خود اسلام پہ عمل کیا. ان سے پہلے ان کی جو پہلی کی زندگی کوئی ریلیجس زندگی نہیں تھی. انہوں نے ٹوٹل ڈیڈیکیشن کے ساتھ ایسے ماحول میں, نائجیریا جیسے ملک میں آج وہاں پہ 100 امام بارگاہ ہے, 50 مسجدیں, 50 مسجدیں, 100 امام بارگاہ. پہلے ایک امام بارگاہ ایک مسجد میں تھی, آج 50 مسجدیں. یہ کام ہے. یہ انہوں نے امیج کو بتایا. ایسے ماحول میں انہوں نے اسلام کے امیج کو, جو ٹیگ تھا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں, ان کو بتایا کہ بابا مسلمان ریئل ہم ہیں. ہم کو کافر بولتے, کافر ہم نہیں ہیں. ہم اللہ کی نماز بھی پڑھتے, اللہ کو ایک بھی مانتے, رسول کو بھی مانتے. اس کے بعد انہوں نے ایسے کیریکٹر کے ساتھ, کردار کے ساتھ, میٹھی زبان سے, سافٹ سپوکن سپیکر ہے, اتنی میٹھی زبان سے اتنا پروپوگیشن کیا. 24 گھنٹے. یہ ان کی بیوی, ان کے بچے, ان کی وائف کو میں سلوٹ کرتا, اس لیے کہ جب تک عورت کا سپورٹ نہ ہو مرد نہیں کر سکتا. ان کی عورت نے بھی سپورٹ کیا. آج نائجیریا میں عاشورے کا جلوس ہوتا, ماتم ہوتا, لیکن ان کو اتنی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا. ان کے 4 بیٹے شہید ہوئے, 4 بیٹے. ان کی بیوی کو گورنمنٹ نے اریسٹ کر لیا, ان کو اریسٹ کیا, مصیبتیں آئیں. انہوں نے کمپلین نہیں کی کہ اللہ میں نے تو تیرے دین کا اتنا کام کیا, تو مجھے مصیبت کیوں آئی. یہ امتحان اس بندے نے دیا. دے کر آج نائجیریا میں اگر علی ولی اللہ ہو رہا, نائجیریا میں اگر حسین کا ماتم ہو رہا, نائجیریا میں ذکر علی ہو رہا, نائجیریا میں اگر حسین ہو رہا, تو جسٹ بیکاز آف ابراہیم زرزکی. ہم کیا کر رہے, واٹ آر وی ڈوئنگ؟ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا. سیلفشنس کو نکالو. اب ایک جملہ اور بولتا کہ کیا چیز کو نکالنا ہے. میں نے بولا تھا ایک چیز کو نکالنا ہے. اپنے پرسنل انٹرسٹ کو نکالو پہلے. ڈونٹ ٹیل می اگر یہ پروجیکٹ ہے تو میرا نام ہے اس میں اس کا ٹرسٹی بنوں گا تو میں کروں گا. ٹرسٹی اللہ کے بنو بابا, اسلام کے ٹرسٹی بنو. امام کو خوش کرو. میں جنرل اگزامپل دے رہا, بامبے کا اگزامپل نہیں دے رہا. ہمارا انٹرسٹ ہے عابد بلرامی کا نام ہوگا, یہ کام کرے گا, تو میرا نام پہلے لکھو. وہ لسٹ میں آنی چاہیے میرا نام. یہ کیا ہے؟ یہ شیعت ہے, یہ کربلا کا میسیج ہے, یہ امام حسین کا پیغام ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہٹا کے کام کرتے. ہر آدمی اپنے ذہن میں سوچ رہا کیا I'm doing, یہ میں کر رہا, اور کر کے بولتے بھی ایسا بولتے پراؤڈلی بیٹھ کے, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. فائدہ کیا ہوا بول کے؟ افسوس کی بات ہے, ایون نماز, واجب نماز کے علاوہ کوئی ایکسٹرا نماز پڑھی تو وہ بھی پبلک میں معلوم ہونی چاہیے کہ میں اتنا نمازی ہوں. اگر میں کسی کو ڈونیشن دیتا ہوں, کسی کی مدد کرتا ہوں, کسی کی ہیلپ کرتا ہوں, کسی بچی کی شادی کراتا ہوں, کسی بچے کو اسپانسر کرتا ہوں, میرا نام ہونا چاہیے. یہاں تک احتیاط کرو, یہاں تک ایون وین یو گیو خمس ٹو یور مولانا, جس کو بھی تم دیتے ہو خمس, وہ بھی جو رسید لو بندے خدا کی لو. آپ بولیں گے واہ 10 لاکھ میں سہم امام دے رہا اور بندے خدا, میرا نام کیسے ہوگا؟ تم نام کی بھیک لوگوں سے مت مانگو. یو انڈرسٹینڈ؟ نام کی بھیک.
لوگوں سے مت مانگو، بھیک مانگنا ہے تو علی سے مانگو یا حسین سے مانگو۔ اگر نہیں کرو گے دوستو، میں یوتھ کو بول رہا، یو ہیو ٹو چینج۔ مثال کے طور پہ اگر تمہارے ڈیڈ اور تمہارے مام کرتے تو تم لوگ اب چینج لاؤ۔ تم بامبے میں چینج لانا۔ کیا چینج لانا؟ تم اب اپنے ڈیڈ کو بولنا نو، ہم کریں گے بٹ وداؤٹ نیم کریں گے۔ جہاں بھی ہمارا نام آ رہا ہم اپنے نام کو ہٹا دیں گے۔ دعا امام سے کرو کہ جیسے وہب کلبی کا نام ہوا ویسے تمہارا نام ہوگا، ادروائز کوئی پوچھے گا نہیں۔ آج عابد گرامی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کل سمجھ میں آئے گی جب تم نیچے قبر کے اندر پہنچو گے، گریو کے اندر پہنچو گے اور تمہارا اعمال نامہ کھلے گا۔ اس اعمال نامے میں ایک چیز بھی نہیں ہے۔ تم پکار کے بولو گے ارے میں نے تو بامبے میں اتنے ڈونیشنز دیے، میں نے اتنے کام کیے، میں یہ آرگنائزیشن میں تھا، میں یہ آرگنائزیشن میں تھا، میں نے اتنی شادیاں کروائی، اتنے بچوں کو سپانسر کیا، اتنا کیا، میرا تو کوئی اعمال ہی نہیں ہے۔ یہ فرشتے ان لوگوں نے لکھا نہیں، تو آواز آئے گی نہیں تو نے کیا ضرور تھا لیکن ہمارے لیے نہیں، لوگوں کے لیے کیا تھا۔ تو فائدہ کیا ہے؟ واٹ از دا یوز؟ میں آپ کا ایگزامپل دیا نا خواجہ مسجد کا، وہ دونوں شہید آج ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی تصویر دیکھی ابھی ریسنٹلی، میں نے دعا کی وہاں پہ کہ پروردگار تو نے ان کو موقع دیا نا، گیو می آلسو، کہ میں بھی کچھ کام ایسی کروں ان کی طرح۔ وہ زندہ شہید ہو کے زندہ رہ گئے۔ شیخ نمر نے کام کیا، آج وہ زندہ ہے۔ شیخ ابراہیم نے کام کیا، آج وہ زندہ ہے۔ میں آج کی مثال دے، ڈے ٹو ڈے لائف کی مثال دے رہا ہوں، صرف ہمارا انٹرسٹ۔ اب سنو، آج شب جمعہ ہے نا، وقت میرے پاس بالکل کم ہوتا جا رہا ہے۔ دو اعلان کر دوں کہ کل انشاءاللہ کوشچن آنسر سیشن ہے، ٹھیک 8 بجے شروع ہوگا انشاءاللہ، 1 گھنٹہ۔ جتنے سوالات ہیں آپ کے آپ ڈال دو، کل شام میں انشاءاللہ یہاں پہ 8 to 9۔ اور یہ اعلان میں لیڈیز کے لیے کر رہا، عورتوں کے لیے، کہ انشاءاللہ سیٹرڈے سے مہندی پھرے گی یہاں پہ، تو آپ جو لیڈیز میں والنٹیئرس ہیں ان والنٹیئرس کے ساتھ لیڈیز جو ہے کوآپریٹ کریں، مہندی کا جب جلوس نکلے کوآپریٹ کریں، انشاءاللہ زیارت سب کو ہوگی، نیاز سب کو ملے گی کہ ہر عورت اس کی زیارت کر سکے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ میں تو اعلان کر دوں، یہ نماز جعفر طیار کی کتاب ہے، انگلش، اردو اینڈ یہ موسٹ ریکمنڈڈ پریئر ان فقہ جعفریہ۔ میں یہ اعمال میں نے بہت کرائے ہیں بامبے میں، جو لوگ میرے ساتھ اعمال کرے وہ جانتے کہ واٹ از دس نماز۔ یہ گولڈ کی مائن ہے یہ نماز جعفر طیار۔ اور یہ کتاب، یہ باہر یہ جو سٹال ہے جعفر بھائی کی، اس میں یہ کتاب ہے امام علی کی، اللہ کے رسول، گلیڈ تھنگس آف مصطفیٰ فار دا شیعہ آف مرتضیٰ۔ رسول اللہ کی سینگز ہے، شیعہ کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے، جو میری ٹاپک ہے۔ اس شیخ نے لکھی، بہت اچھی کتاب ہے، اس کتاب کو بھی خرید لو۔ اور یہ نماز جعفر طیار کی کتاب لو، جس کو نہیں آتی ہے، موسٹ ریکمنڈڈ پریئر ہے، اس کو پڑھو۔ صلوات پڑھے محمد۔ ایک محمد علی باٹی والا بہت بیمار ہے، میں دعا کرتا کہ مولا ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا کرے، سارے بیماروں کی شفا۔ اور شب جمعہ ہم سب کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اور سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے آج سب کے ماں باپ جو مر گئے ان کے لیے ایک بآواز بلند صلوات۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا صرف جمعرات کو، اپنی بات کو واضح کرنے، کلیئر کرنے، اب تک جو باتیں کی اس کو بھی اور کلیئر کرنے کے لیے کہ if you do، یہ جو میں واقعہ پڑھ رہا
ہو سکتا یہ بعد میں بھی کل تک چلے، اس لیے کہ مجھے 10 کے قریب مجلس کو ختم کرنا ہے۔ تاریخ کا مشہور واقعہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک کیروان سیریا سے مدینہ منورہ جا رہا تھا۔ اللہ ہم کو مدینہ کی زیارت نصیب کرے۔ جا رہا تھا، سارے مسلمان تھے۔ آن دا وے ایک، اس زمانے میں جو قافلے جاتے تھے وہ دن میں ٹریول کرتے تھے، رات میں کسی ایک جگہ ٹھہر جاتے تھے جہاں بستی ہوتی تھی۔ تو یہ قافلہ بھی اس واقعے کو تمام ہمارے علماء نے لکھا۔ آج شب جمعہ کا یہ واقعہ ہے، اس لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ اس میں میرے میسیج بھی ہے، میری بات کو یہ واقعہ کلیئر بھی کرے گا۔ تو چلتے چلتے شام کے وقت ایک بستی کے پاس ایک ایریے میں جہاں بستی تھی وہاں پہ یہ قافلہ رکا۔ تو اس قافلے میں ایک چاہنے والا شیعہ بھی تھا، بڑا پائسہ بھی تھا۔ اس نے کہا کہ میں بستی میں جا کے کیوں رہوں، سامنے قبرستان ہے شیعوں کا، میں جا کے آج شب جمعہ میں اعمال کر لوں، نماز پڑھ لو، ہدیہ میت کی نماز پڑھو، زیارت امام حسین پڑھو، اور جو اعمال ہیں شب نماز سب میں یہ پڑھ لیتا ہوں۔ وہ قافلے والے وہاں رکے، یہ سیدھا قبرستان میں چلے۔ اگزامپل آرام باغ میں چلا گیا، اس کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے وہاں۔ اس نے رات میں وہ عمل کیا، میں عمل بتاؤں گا تو ٹائم لگ جائے گا، کل ہو سکا تو میں کل بتا دوں گا کیا کون سا عمل کیا تھا۔ اس نے عمل کیا، شب نماز پڑھی، مولا حسین کی زیارت پڑھی، اینڈ ہدیہ میت کی نماز پڑھی۔ پڑھ کے 2-3 گھنٹے اعمال کر کے وہیں بے قبرستان کے اندر جگہ تھی، وہ سو گیا۔ جیسی سویا، رات میں خواب میں دیکھا۔ ہمارے تمام علماء نے اس واقعے کو لکھا ہے، تمام علماء نے، میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، ریئل واقعہ بتا۔ سو گیا، سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ پورا قبرستان، پورا جیسا آرام باغ رحمت آباد، پورے قبرستان کی جو گریوز ہیں وہ سب اوپن ہے، کھلی ہوئی، اور ہر گریو کا مردہ باہر ہے، کفن کے اندر، وائٹ کفن میں ہے، اور پورے قبرستان میں گھوم رہے۔ اس کے بعد ایک جگہ جا رہے، ایک جگہ کافی فلاورز پڑے ہوئے، پھول، وہاں جا رہے، فلاورز کو تلاش کر رہے۔ اس کے بعد جس کو فلاور مل رہا ان کے نام کا اس کو اٹھا رہے، ایسا چوم رہے، کفن کے اندر رکھ رہے، مسکراتے ہوئے خوش اپنے گریو میں آ کے گریو میں بیٹھ جا رہے۔ تو یہ خواب میں دیکھ رہے کہ یہ منظر ہو رہا۔ انہوں نے ایک مردے کو جو جا رہا تھا سامنے سے، اس کو روک کے کہا یہ کیا ہو رہا؟ اس نے ایسا دیکھا، دیکھ کے آگے بڑھ گیا، یہ خاموش بیٹھ گیا۔ یہ چلتے چلتے یہ بھی قبرستان میں جانے لگے، دیکھو اتنے فلاورز رکھے، ہر آدمی جھکا ہوا ہے، جیسے مزدلفہ میں کنکر چومتے نا ویسا جھکا ہوا ہے، اور ایک ایک فلاور کو چیک کر رہا۔ کسی کے پاس 2 ہے، کسی کے پاس 3 ہے، کسی کے پاس 4۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں کہ جس کے پاس ایک بھی فلاور نہیں، تو بڑے مایوس ہو کے روتے ہوئے واپس آ جائے شب جمعہ۔ اس نے دیکھا کہ اتنے قبرستان، اتنی خبروں میں ایک خبر ایسی ہے کہ جہاں کا مردہ اوپن تو ہے، اپنی خبر سے باہر آ کے ٹھہرا ہوا ہے، باہر ٹھہر کے پورا ایسا منظر دیکھ رہا جو لوگ کر رہے ہیں۔ یہ وہ فلاورز لینے کے لیے نہیں جا رہا۔ تو اس نے جو خواب دیکھ رہا تھا، اس نے پوچھا اس آدمی سے کہ بھائی یہ بتائیے کیا منظر ہے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ تو اس نے کہا شب جمعہ ہے، جمعرات کی رات ہے، اللہ سارے مردوں کو اجازت دیتا کہ تم جا کے کوئی چیز اپنے رشتہ داروں سے مانگ لو۔ اسی لیے کہا گیا کہ تھرسڈے کے دن تمہاری ماں، تمہارا باپ تمہارے گھر آتا ہے، وہ آرام باغ میں دفن ہو، یا بھاؤ نگر میں دفن ہو، یا موا میں دفن ہو، یا امریکہ میں کیلیفورنیا میں دفن ہو، مرنے کے بعد ڈسٹینس سب ختم ہو جاتے ہیں۔
وہ آپ بامبے میں تو آ کے بامبے میں آپ کے گھر بیٹے کے گھر پہ آئے گا باپ، آپ اس کو ایکسیپٹ کرو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو۔ اللہ کے رسول نے کہا، کسی اور نے نہیں کہا۔ وہ رسول جس کو ابو جہل ابو لہب صادق بولتے تھے، وہ رسول کا جملہ ہے کہ میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ کل جمعرات تھی اور تم لوگ آرام سے بستر پہ سو رہے تھے، تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارے دروازے پہ کھڑے رہ کے بھیک مانگ رہا۔ تو اس نے پوچھا یہ کیا ڈھونڈ رہے یہ لوگ، کیا تلاش کر رہے؟ تو اس نے کہا جو ان کی اولاد، ان کے رشتہ دار جو تحفہ بھیجا ہے، کسی نے صدقہ بھیجا، کسی نے نماز پڑھ کے بھیجی، مثال دے رہا، کسی نے زیارت مولا حسین پڑھی، کسی نے کسی غریب کی مدد کی، کسی نے کسی یتیم کی مدد کی، جو کچھ کیا اور یہ کہا کہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچو، تو وہ لوگ اللہ اس کا اجر، وہ نعمت، وہ رحمت اس پھول کی شکل میں دیتا۔ اب جب پھول لے کے لوگ اندر جائیں گے تو ان پہ عذاب نہیں ہوگا، ان پہ رحمتیں نازل۔ تو اس نے کہا اچھا، اور یہ مایوس کیوں آ رہے؟ کہا ان کی اولاد ان کو بھول گئی، ان کے بچے باپ کو بھول گئے، جیسے آج بھول کے بیٹھے نا۔ کتنے لوگ جاتے ہیں آرام باغ، کتنے یہاں پہ ہم جا کے اپنے ماں باپ کو کے لیے کوئی یاد کرتے، کیا کرتے؟ ہم کو ٹائم ہی نہیں ہے بامبے میں کہ ہم اپنے ماں باپ کو یاد کریں، ہم تو وقت ہی نہیں ہے، ہم کو اپنے کاروبار سے، گوسپ سے، اس سے وقت ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ جن کی اولاد بھول گئی، کچھ نہیں بھیجا، وہ آ کے تلاش کر رہے ایک امید میں کہ شاید میرے بیٹے نے مجھے کچھ بھیجا ہے، نہ کسی یتیم کا خیال کیا، نہ کسی کو پانی پلایا۔ ایون گلاس آف واٹر اگر تم کسی کو پلاتے ہو تو تم یہ بول سکتے کہ اللہ یہ گلاس آف واٹر جو میں نے اس کو پلایا ہے، اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے۔ اتنا ثواب دیا، ایک سلوات، ایک ہی سلوات۔ آپ امیجن کرو ایک سلوات 10 سیکنڈ میں ہوتی، 10 سیکنڈ کی بامبے میں ویلیو ہے، ہم 4 گھنٹے بیٹھ کے گوسپ کرتے۔ ایک سلوات جس اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اگر تم نے پڑھی تو وہ ایک سلوات کو بھی بولو کہ پروردگار اس کا ثواب میری ماں باپ کو دے دے، آرام باغ رحمت آباد کے سارے مرحومین کو دے دے۔ وہ ایک سلوات 1 ملین کو بخشوا دے گی۔ تو اتنا ثواب۔ تو اس نے کہا پھر تو کہا جو لوگ مایوس ہو کے اس لیے آ رہے کہ ان کی اولاد ان کو بھول گئی، جیسا آج ہم بھول کے 20 سال ہو گئے باپ کو مر کے، 30 ایئرس ہو گئے باپ کو مر کے، اب کیا بھیجنے کا ہے؟ اب تو وہاں ہڈیاں بھی نہیں ہیں، تمہاری یہ نیکڈ آئی سے ہڈی نہیں ہے، لیکن تمہارا باپ کی روح موجود ہے، موجود ہے وہاں پہ، تمہاری ماں کی باڈی موجود ہے۔ تو اس نے پلٹ کے کہا، خواب دیکھنے والوں نے، پورا قبرستان کے گریوز میں سے آدمی نکل کے ڈھونڈ رہا، واٹ اباؤٹ یو؟ تم کو ضرورت نہیں ہے، تم کو ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اس نے کہا مجھ کو یو وانٹ ٹو سی؟ اس نے بلایا اپنی گریو کے پاس، کہا یہ لوگ 1 2 3 3 4 5 لے کے آ رہے ہیں، come and see in my grave, come and see in my grave۔ وہ کہتا کہ میں جب گیا اس کی لحد پہ تو میں نے دیکھا کہ اس کی لحد، اس کی گریو فلاور سے بھری ہوئی، سیم فلاور بھری ہوئی ہے۔ اس نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اگر کوئی آ جاتا ہے تو ویری گڈ، اور ایکسٹرا ملتا مجھے بونس۔ اس نے کہا اتنا کیسے جمع کر لیا تم نے؟ تمہارے بیٹوں نے بھیجا؟ کہا بیٹوں نے نہیں بھیجا، میں نے اپنی زندگی میں کام کیے 3، بعض روایت میں 5 ہیں، 5 کام میں نے زندگی میں کیے جس کا نتیجہ میں اندر، میرا جب انتقال ہوا اور جب مجھے لٹایا گیا تو ہر طرف سے رحمت آ گئی۔ میں نے پوچھا پروردگار اتنی رحمت کیا کس چیز کے لیے؟ کہا تو نے جو کام کیا وہ قبول ہوا، وہ جو کیا وہ قبول ہوا، وہ جو کیا وہ۔ اس نے کہا اتنا؟ اس نے پوچھا کہ وہ کون سے کام ہے تو نے جو زندگی میں کیے؟ لیٹ می نو کہ آئی لو ٹو ڈو اٹ۔
اس نے کہا کہ میں فلاں بستی میں رہتا ہوں, جا کر میرے بیٹے سے پوچھ. یہ بولا, خواب سے بیدار ہوا, آدھی رات کا وقت, یہ گھبرا گیا. اس نے کہا کہ یار یہ اتنا اس کو رحمت مل گئی. صبح کا انتظار کر رہا تھا, فجر کی نماز پڑھی, نماز پڑھ کے سیدھا اس بستی میں گیا, جا کے وہ ایڈریس پہ گیا جو رات میں بتایا تھا, جا کے نوک کیا. نوک کرنا تھا, ایک لڑکا باہر آیا, جوان, جو خواب میں دیکھا تھا اس کی صورت اور اس کی صورت میں کافی ریزمبلنس ہے. اس نے پوچھا, سلام کیا. اس نے پوچھا, ایک اجنبی کھڑا ہوا ہے دروازے پہ. اس نے کہا خیر تو ہے؟ اس نے کہا ہاں خیر ہے. آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ فلاں ابن فلاں رہتے. کہا وہ میرا باپ تھا. کہا ویئر ہی از؟ تو کہا وہ تو مر گئے. کہا مر گئے؟ کہا ہاں مر گئے. تو کہا کہاں دفن کیا تم نے؟ تو کہا وہ قبرستان میں. کہا اس قبرستان میں تمہارے باپ کی لحد کہاں ہے؟ رائٹ پہ ہے, لیفٹ پہ ہے, سامنے کدھر ہے؟ اس نے کہا انٹر ہونے کے بعد رائٹ سائڈ پہ, جو لحد نمبر 9 ہے, 9th قبر ہے, لیفٹ سائڈ پہ پہلی رو میں, وہ میرے باپ کی ہے. اس نے سروات پڑھی, پڑھ کے پورا خواب بیان کیا. تو بیٹے نے کہا اچھا میرے باپ کو اتنا ملا. اس نے کہا پلیز مجھے بتا کہ کیا کیا تیرے باپ. بس میں یہ بات کو یہیں روک رہا. ریسٹ ٹمارو, اس لیے کہ 10 بج رہے, مجھے 10:10 پہ مجلس ختم کرنا ہے. آئی ایم سوری, میں پر ٹائم ہی نہیں. کل آپ سے ریکویسٹ ہے, ریکویسٹ 9 بجے انشاءاللہ کوشچن آنسر ختم ہوگا. 9:05 یا 9:10 پہ میں ممبر پہ انشاءاللہ ہوں. تو ایٹ لیسٹ آئی گیٹ سم ٹائم. 1 گھنٹے کی مجلس تو مجھے پڑھنا ہے. اگر رضوی میں 1 گھنٹہ نہیں پڑھوں تو 50 منٹ میں تو ٹاپک مکمل ہو ہی نہیں سکتی, کبھی نہیں پڑھ سکتا. مجھے 1 گھنٹہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. مجھے کہا گیا کہ 10:05 پہ ختم کر دو, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ 10:10 یا 15 پہ میں ختم کر دوں. اس لیے کہ یہاں پہ جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے وہ لوگ اسٹرکٹ ہے اس معاملے میں. ان لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10 بجے مجلس ختم ہو جانی چاہیے, اسپیکر کی آواز باہر جانا نہیں چاہیے. وی ریسپیکٹ دیم, ہم ان کو ریسپیکٹ کرتے, جو رول ہے اس رول کو ہم ریسپیکٹ کرتے. اینڈ وی ول کلوز بائی 10:05. تو میری ریکویسٹ آپ سے ہے کہ کل پلیز انٹرسٹنگ مجلس ہے, انٹرسٹنگ واقعات آ رہے. کل بہت انٹرسٹنگ کہ کیا کیا کام اس نے کیا جو میری ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. ٹمارو انشاءاللہ I will tell you. ایک باواز بلند سلوات پڑھ لوں. ایک اور پڑھ لیجیے باواز بلند. دوستو 5 محرم کی رات ہے, 4 دن گزر گئے, 4 محرم کمپلیٹ ہو گئی. یہ شب 5ویں کی شب, 5 محرم. کتنے دن باقی ہے؟ 5 راتیں اور ہیں بس. کتنا اچھا ماحول, کتنی اچھی رونق رضوی کالج میں. اللہ ان کے رضوی صاحب کے رزق میں برکت عطا کرے انشاءاللہ, کہ انہوں نے یہاں پہ اتنا اچھا انتظام, ہزاروں لوگ بیٹھ کے عزاداری کر رہے ہیں. بینڈرا میں اتنا اچھا ہال, اتنی بڑا ارینجمنٹ ہے بھی. مولا آپ کو آباد رکھے, آنے والوں کو بھی آباد رکھے, رضوی صاحب کو بھی آباد رکھے. آج اس رات میں پوری دنیا میں 5 محرم کی رات کو کن شہیدوں کا ذکر ہوتا, کن بچوں کا ذکر ہوتا. علی کے نواسے, جعفر طیار کے پوتے, ان بچوں کا ماتم ہے آج جن کی ماں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. سمجھ گئے؟ ان بچوں کا ماتم جن کی ماں نے کبھی علی اکبر کا ماتم کیا, کبھی حسین کا ماتم کیا, کبھی ابا. کنبے کی رونے والی, اللہ میری شہزادیوں کے روزوں کی سیریا میں تو حفاظت فرما. وہ بیوی کہ جو مدینے سے کربلا تک حسین کا کام ہے, حسین کا کنٹریبیوشن, کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, یہ زینب اور چوتھے امام کا کنٹریبیوشن. آج کربلا زندہ ہے,
کربلا زندہ ہے، بی بی زینب اور چوتھے امام کا کنٹریبیوشن ہے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جو شریکت الحسین ہے، شریک کار حسین۔ عاشورے کے دن بی بی کو اتنا غش آیا، اتنی مرتبہ بے ہوش ہوئی، علی اکبر کا لاشا آیا، زینب بے ہوش ہو گئی، آنو محمد سے زیادہ چاہا۔ قاسم کا لاشا آیا، حسن یاد آ گئے، زمین پہ بیٹھ گئی بی بی۔ کربلا میں روز عاشور مولا عباس کی جب خبر آئی تو زینب اٹھ نہیں سکی، بلکہ چادر کو پھینک کے کہا اب میرا چادر کا محافظ ختم ہو گیا۔ مولا آپ کو آباد رکھے، اسی طرح فرصت ہو، اسی طرح فرصت۔ آج سے سب شہیدوں کا ذکر ہے، تکلف سے نہیں رونا، یہ ایام صرف رونے کے ایام ہیں۔ وہ بی بی کے جو مسلسل غش کھا رہی تھی، لیکن جب آخری مرتبہ حسین نے یہ کہا کہ بہن زینب اور بہن ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام، بس یہ کہنا تھا، بی بی کا دل پھٹ گیا، کہنے لگی بھیا یہ زینب کیسے سنے آخری سلام۔ اتنی محبت تھی بی بی کو مولا حسین سے، اتنی محبت تھی کہ جب بی بی کا نکاح جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے ہوا تو امام علی نے عبداللہ بی بی کے شوہر سے کہا کہ عبداللہ روزانہ میرا بیٹا حسین اپنی بہن سے ملنے تمہارے گھر آیا کرے گا۔ تو عبداللہ نے کہا مولا یہ میرا آنر ہے، اٹس اے بگ آنر کہ امام مولا حسین میرے گھر آئے، یہ تو میری عزت ہے۔ روزانہ امام حسین اپنی بہن سے ملنے مدینے میں جاتے تھے۔ ایک دن حسین کو آنے میں دیر ہوئی، زینب بے چین ہو گئی کہ میرا بھیا اب تک نہیں آیا، مدینہ شہر ہے، اپنے حجرے سے دالان میں آ گئی، بھیا یہ وقت پہ آتا تھا اب تک نہیں آیا۔ دالان سے صحن خانہ میں آئی، حسین نہیں آئے، انتظار کرتے ہوئے دروازے تک چلی گئی، بیٹھ گئی بی بی، تھکی ہوئی زینب، تہجد کی اٹھی ہوئی زینب بیٹھ گئی کہ میرا بھیا نہیں آیا، انتظار کرتے ہوئے بیٹھے بیٹھے زینب کی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، بی بی اس طرح آنکھ بند کر دی۔ بس کچھ دیر کے بعد حسین آئے، مولا حسین نے بہن کی محبت کو دیکھا کہ میری بہن انتظار کرتے ہوئے یہاں تک آ گئی، لیکن حسین نے دیکھا کہ زینب کے چہرے پہ دھوپ ہے۔ حسین نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بہن کے آرام میں کوئی خلل ہو، اٹھایا نہیں، بلکہ اپنی ابا کو زینب کے چہرے کے سامنے ایسا کر کے کھڑے ہو گئے کہ زینب کے چہرے پہ دھوپ نہ ہو۔ کچھ دیر کے بعد بہن کی آنکھ کھلی، بہن نے بھائی کی محبت کو دیکھا، دل میں خیال آیا کبھی میرے بھیا کے جسم پہ دھوپ ہوگی تو میں بھی اسی طرح سایہ کروں گی۔ مدینے میں موقع نہیں ملا، کربلا پہنچی زینب کو موقع نہیں ملا، عاشورے میں حسین شہید ہو گیا، لیکن 11 محرم کو جب یہ قافلہ جا رہا تھا زینب نے اونٹ کی بلندی سے دیکھا، دونوں ہاتھ پس گردن پر ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، بھائی کے لاشے کو دھوپ میں دیکھا تو اونٹ کی بلندی سے کہا کہ بھیا حسین زینب شرمندہ ہے بھیا کہ تمہارے جسم پہ دھوپ ہے، بہن کے سر پہ چادر نہیں ہے، ورنہ تمہارے جسم پہ چادر ڈال دیتی۔ تکلف سے مت رہو، اسی طرح فرصت ہو، اسی طرح فرصت ہو، بی بی تمہارے فرصے کو قبول کرے۔ وقت گزرا، کربلا قافلہ پہنچا، شب عاشور آئی، مولا حسین شب عاشور ایک ایک کے خیمے میں جا رہے تھے، علی اکبر کے خیمے میں گئے، قاسم کے خیمے میں گئے، ایک ایک خیمے میں گئے، رباب کے خیمے میں گئے، آخر میں حسین بہن کے خیمے میں آئے۔ جب بہن کے خیمے میں آئے تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حسین نے دیکھا کہ سامنے اون و محمد بیٹھے ہوئے اور بی بی زینب امام علی کے جنگ کے واقعات سنا رہی، جناب جعفر طیار کے جنگ کے واقعات، اور کہہ رہی بیٹا کل کا دن قربانی کا دن ہے بیٹا، تم کل دین پہ قربان ہونا، ماموں پہ اپنی جان دینا۔
چھوٹے چھوٹے بچے آستینوں کو الٹ کے کہہ رہے اماں اب ماموں سے اجازت دلوائیے، پھر دیکھیے کہ ہم جنگ لڑتے کیسا ہے۔ عاشورے کا دن آیا، انصار شہید ہوئے، قاسم کا لاشا پامال ہوا، بچے خیمے میں آئے۔ زینب نے کہا بچوں ابھی گئے نہیں ابھی تک میدان میں، تو بچوں نے کہا اماں ماموں اجازت ہی نہیں دیتے، جب ہم اجازت مانگتے کہتے ہیں تم تو میری بہن کی نشانی ہو۔ عزیزو، زینب نے ایک ہاتھ سے اون کو پکڑا، ایک ہاتھ سے محمد کو پکڑا، دونوں بچوں کو لے کے جب حسین کے خیمے کی طرف چلی، حسین نے دور سے منظر دیکھا کہ بچے ماں کو لے کے آ رہے۔ حسین نے کہا بچوں ماں کو سفارش کے لیے لا رہے ہو؟ دونوں شہزادوں کو اجازت ملی، ایک کو علی اکبر نے گھوڑے پہ بٹھایا، ایک کو عباس نے گھوڑے پہ بٹھایا۔ جب بچے چڑھ رہے تھے دروازے پہ زینب نے روکا، روک کے کہا اونو محمد میں جانتی ہوں تم بہت بھوکے اور پیاسے ہو، بیٹا لڑتے ہوئے نہر کا رخ نہیں کرنا، یہ سوچو کہ جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، بچوں نہر کا رخ نہیں کرنا۔ دونوں بچے میدان میں آئے، علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ آج ایسا پرسا دو، آج ایسا پرتاز دو کہ زینب کے دل کو سکون ملے کہ رضوی کالج میں آن و محمد کا پرسا ملا۔ ان بچوں پہ ان کی ماں نے نہیں رویا، آج تم پرسا دو۔ دونوں بچے جعفر طیار کے پوتے علی کے نواسے خوب جنگ کی، کئی سو کو واصل جہنم کیا۔ لڑتے لڑتے دونوں بچے جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو کہا کہ آقا ہمارا آخری سلام۔ حسین، عباس اور علی اکبر تلوار لے کر میدان میں گئے۔ جب حسین پہنچے تو بچوں کی کچھ جان باقی تھی۔ حسین نے اون کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، عباس نے محمد کا رکھا۔ حسین نے کو دیکھ کر ان بچوں نے کہا ماموں یہ بتاؤ ہمارا رخ ہے؟ حسین نے کہا بچوں تم نے نہر کا رخ نہیں کیا۔ تو اون و محمد نے کہا کہ ماموں اماں کو بتا دینا، اماں کو کہہ دینا کہ ہم نے نہر پہ نہیں گئے۔ اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، میں نے مجلس ختم کر دی۔ 2 منٹ، صرف 2 منٹ، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے، بی بی زینب تم کو دعا دے، آج حسین تم کو دعا دے کہ اون و محمد کا ماتم ہوا۔ بس دوستو، زینب کے پاس یہ دونوں لاشیں آئی، بیویوں نے جا کے شہزادی کو پرسا دیا۔ زینب نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار میرے بچوں کی قربانی کو قبول کر لے اور میرے بھیا کو بچا لے۔ اس کے بعد قیامتیں گزر گئیں، زینب نے کبھی ماتم نہیں کیا بچوں کا، کوفہ اور شام میں ماتم نہیں کیا۔ واپس آئیں کربلا، حسین کا ماتم کیا، بچوں کا ماتم نہیں۔ کبھی عباس کا ماتم، کبھی علی اکبر، کبھی قاسم۔ بی بی کنبے کی رونے والی ہے، کنبے کی رونے والی۔ وہاں سے جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا، بس 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، وہ ایک لمحہ آیا پوری زندگی میں جب مدینہ پہنچا اور بی بی زینب نے نانا کو سلام کیا، اماں کو سلام کیا، سلام کر کے چوتھے امام کے گھر میں آ کے قیام کیا۔ کچھ دنوں کے بعد بی بی زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار آئے اور آ کے کہا کہ بیٹا اپنی پھوپھی سے کہو کہ گھر آئے۔ جب سے پھوپھی گئی ہے میرا گھر سنسان ہو گیا، میں زینب سے سننا چاہتا کہ میرے گھر پہ کیا گزری۔ امام نے آ کر جناب زینب سے کہا کہ عبداللہ آئے تھے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر جائیں۔ بس دوستوں میں نے مجلس ختم کر دی۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے۔ عزیزوں، مدینے میں پردے لگائے گئے۔ پہلی مرتبہ 28 رجب 60 ہجری کو زینب اپنے گھر سے چلی تھی تو اون و محمد ساتھ تھے۔ آج زینب ضعیف ہو گئی، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی۔ پہلی مرتبہ زینب اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ اعلان ہوا کہ خبردار کوئی قریب آنے نہ پائے، علی کی بیٹی گھر جا رہی۔ سارا مجمع دور ہوا، لیکن مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے آئے، زینب کے دامن کو پکڑا، پکڑ کے کہا بی بی اون و محمد کہاں ہے؟ اب تک
بچوں کا ماتم نہیں کیا، گھر گئی بچوں کے نماز کے مقامات دیکھا، ماں کا دل تھا پھٹ گیا، کربلا کا رخ کیا، کہانو محمد تمہارے دوست تم کو پوچھ رہے، ماں کیا جواب دے؟ پروردگار شہزادے اونو محمد کا واسطہ اس پرسے کو قبول کر لے، یہ آنسو بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچ جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ عزاداری کی تو حفاظت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ آج شب جمعہ ہے، سارے مرحومین کو شہزادے اونو محمد کے صدقے میں معاف کر دے، سارے مرحومین کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں، ہم میں سے ریاکاری کو نکال دے، اپنا عبد صالح بنا لے، میری شہزادیوں کے روزوں کی تو حفاظت فرما، جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے، عزاداری کی حفاظت فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، اور مولا کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔